میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ہیں وحید الرحمان پرا، یہ سینئر پی ڈی پی لیڈر ہیں۔ نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے آپ کا دھنیہ واد۔ پرا صاحب، سب سے پہلے جاننا چاہوں گا، آج الطاف بخاری صاحب پھر بول پڑے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے، اور یہ کئی اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بی جے پی کے ساتھ ٹائی اپ ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ لوگ جو ہے 2015 میں بھی آپ نے پہلے بی جے پی کے خلاف لڑا تھا چناؤ 14 میں 15 میں، اور اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ابھی بھی وہی ہے کہ آپ کا ایک فکسڈ میچ چل رہا ہے، آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ دیکھیے، الطاف بخاری صاحب کی جو ساری سیاست ہے، وہ جموں کشمیر میں اگر آپ شروع سے ان کی سیاست کو نظر ماریں، اور خاص کر 5 اگست 2019 سے پہلے اور ان کے بعد، ان کا شروع سے ایک ایسا رول رہا ہے جس میں نہ صرف پی ڈی پی کو توڑنے میں، بکھرنے میں، بلکہ یہاں کی سیاست کو، ریاست کو جو تباہی ہوئی، اس میں سب سے زیادہ مدد بی جے پی کی مرکزی سرکار کی الطاف بخاری نے کی۔ اور نہ صرف پی ڈی پی کو توڑنے میں، جب محبوبہ جی کا ایک سٹانس تھا، اس وقت پارٹی کو توڑنے میں قریب 30-40 لوگوں کو تنظیم سے نکالنے کے، پریشر کر کے، این آئی اے لگا کے، ایجنسیوں کا استعمال کر کے، اس شخص نے یہاں کی سیاست کو سب سے زیادہ کمزور کیا۔ اور اس کے بعد 5 اگست کے بعد جب یہاں کے لوگ محروم تھے، کمزور تھے، تو اس شخص نے یہاں پر اس وقت پارلیمنٹ ڈیلیگیشن سے، یورپین پارلیمنٹ سے لے کر ہر پورے ملک میں ڈنکا بجایا کہ کشمیر کے لوگ خوش ہیں اور یہاں نارمل سی ہے۔ اس کے بعد تنظیمیں بنی اور چن چن کے لوگوں کو نکالا گیا، پی ڈی پی سے اس تنظیم میں ڈالا گیا۔ الطاف بخاری کی جو جماعت بنی، وہ ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، ایک سیب کی صنعت، ان کا پیسے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، حوالہ کا بزنس، اور کس طریقے میں جموں کشمیر میں تباہی میں یہ شخص فیملی وائز ملوث ہے۔ اور اس کے بعد آج جب اچانک سے راجیہ سبھا الیکشن ہوتے ہیں، یا اسمبلی الیکشن ہوں گے، یا پارلیمنٹ الیکشن ہوں گے، اس وقت میں یہ سیاست نہیں بلکہ دکانداری کرنے آتے ہیں۔ اور دکانداری کا جو ان کا اپنا ایک طور طریقہ ہے، تو ان کو لگتا ہے خرید فروخت کا کام ہے کہ اب راجیہ سبھا کی سیٹ خریدنی ہے۔ نیشنل کانفرنس میں ایک نظام ہے، وہاں حاجی یوسف کے وقت اس تنظیم نے ایم ایل سی کے پوسٹ، ایم ایل اے کے پوسٹ ہو یا راجیہ سبھا کے پوسٹ بھیجے ہیں، تو ان کو لگتا ہے ہم نیشنل کانفرنس کے ساتھ خرید فروخت کر کے آج راجیہ سبھا چلے جائیں۔ تو ان کے یہ سپنے شروع میں بھی کیونکہ انہوں نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کا جو رول ہے کشمیر کی سیاست میں، آپ شروع سے دیکھیے، سرکاریں ٹاپل کرنے سے لے کر، پارٹیاں توڑنے سے لے کر، آج بھی سیاست کا وہاں کا، جب محبوبہ جی کی اس وقت کی بھی پالیٹکس جو ہے، یا پی ڈی پی کی جو اس وقت کی بھی سیاست ہے، جو بھی مدعا اٹھتا ہے، چاہے یو اے پی اے کے بارے میں ہو، پولیٹیکل پرزنرز کے بارے میں ہو، 370 کے بارے میں ہو، ہاؤس اٹیچمنٹ کے بارے میں ہو، یا ریلیجس آرگنائزیشن کے بین کے بارے میں ہو، سب سے پہلا سٹیٹمنٹ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی پریزیڈنٹ محبوبہ جی کا آتا ہے۔ تو ہر مدعے پہ جو کشمیر کے ریلیٹڈ مدعا ہے، اس پہ پی ڈی پی بات کرتی ہے۔ پی ڈی پی پہ ہی کریک ڈاؤن ہوا، الطاف بخاری پہ حوالہ کرنے کے بعد بھی کروڑوں کا حوالہ کیا ہے اس شخص نے، بزنس اس پہ ہے، ابھی پوری فیملی اس میں ہے، کیسز ان پہ ہے، لیکن بند ہم رہے، سزا ہم نے اٹھائی، اس کے بعد اس شخص نے نہیں اٹھائی۔ اور ہم الزام تراشی نہیں کرتے، خدا ان کو آزادی رکھے اور بزنس بھی بڑھائے، لیکن یہ الزام تراشی کرنا، اور یہ جان کے بھی کہ واحد ایک ایسی آواز جو پورے کشمیر کی اس وقت بات کرتی ہے، وہ محبوبہ جی ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ ہیں جو پوری جنگ لڑ رہے ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں ہر مدعے پہ۔ اس شخص کو نیشنل کانفرنس کا خوش کرنا ان کا ایجنڈا ہے۔ الیکشن میں بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ کی پی ڈی پی کو کیسے مضبوط کیا جائے، اور بی جے پی کے ساتھ بھی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسی چیز پہ تھی کہ 5 اگست کا فیصلہ جب ہوا، سب سے بڑی ریزسٹنس اس وقت بھی پی ڈی پی ان کے لیے تھی۔ تو پی ڈی پی کو کمزور کرنے میں انہوں نے جو ایک رول دیا ہے، وہ ہمارے خلاف انہوں نے نہیں کیا، وہ کشمیر کے خلاف کیا، یہاں کے لوگوں کے خلاف کیا، اور اس شخص کا اس وقت بھی وہی رول ہے۔ تو صرف Z+ سیکیورٹی لگا کے دلی جا کے لوگوں کو دھمکا کے، اٹھا کے، بٹھا کے، ہمیں نہیں پتہ کہ جماعت اسلامیہ میں ان کا رول کیا تھا، کتنے لوگوں کو بند رکھوایا گیا پچھلے 5 سالوں میں۔ اور ان کا جو سارا پروسیس ہے کہ جموں کشمیر میں دہشت رہے، جموں کشمیر میں پولیٹیکل پروسیس کا ریوائول نہ ہو، جموں کشمیر میں ماردار پکڑ دکڑ سے الیکشن ہو، ایک بندے کو پارٹی سے نکالے، ایک بندے کو تنظیم میں رکھے، تو اس چیز سے ڈر، خوف ہراس سے اگر ان کو لگتا ہے، یا بزنس سے، دکانداری سے، یا یہاں کی صنعت کو تباہ کر کے جو پیسہ انہوں نے کمایا، سیب کی صنعت کو تباہ کر کے، آپ ان کی پیسٹیسائڈز کمپنیز کا حالت دیکھیے کہ کہیں پر بھی ان کی کمپنی کے خلاف سرکار نے آڈٹ نہیں کیا آج تک، کہ آپ نے جو پیسٹیسائڈز خراب
سپلائی کیا جموں کشمیر میں، جس سے ختم ہوا یہاں کی صنعت ختم ہوئی، اور اس کا آڈٹ آج تک نہیں کرنے دیا ہے. اور وہ پیسہ کما کے آپ 2 نمبر کا پیسہ لگا کے لوگوں کو خرید فروخت میں لگانا چاہتے ہیں، راجیہ سبھا کے لیے، لوک سبھا کے لیے، اسمبلی الیکشنز کے لیے. تو دس از انفارچونیٹ. اور دس پرسن ہیز اے گٹس ٹو ٹاک اباؤٹ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، دا پارٹی جس نے اس کو منسٹر بنایا، فائنانس منسٹر. تو آج تو لوگوں نے اس کو آئینہ دکھایا. اور دوسری بات، یہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہاں کی سیاست الطاف بخاری جیسے لوگ کریں گے جن کا بیک گراؤنڈ ہی شروع سے ڈیوبیس رہا ہے، یا یہاں کی سیاست میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے 2002 سے لے کر. مفتی صاحب کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، محبت جی کو اپنا کنٹریبیوشن ہے اس سیاست میں. تو انشاءاللہ آنے والے وقت پہ ہم نے جب 2014 میں بھی الائنس کی مدعوں پہ کی ہے، ایشوز پہ کی ہے، کشمیر کی ریکنسیلیشن پہ، پیس پروسیس پہ، ڈائیلاگ پہ لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کی ہے. آج بھی وہی سیاست پی ڈی پی کر رہا ہے. 2002 میں بھی وہی کی، 14 میں بھی وہی ہوئی، اور 2024 ہو یا 25 ہو، اس وقت بھی اگر کوئی ایک تنظیم کشمیر کے پولیٹیکل ایشوز پہ، کشمیر کے سینٹیمنٹس پہ، پولیٹیکل پرزنرز پہ، نوجوانوں کے کیسوں پہ، ان کور ایشوز پہ کوئی بات کرتا ہے، وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے. تو کیا جو آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ، کیونکہ آپ نے راجیہ سبھا کو لنک کیا ہے اس کے ساتھ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجیہ سبھا کے الیکشنز ہیں تو ایک سیٹ ملے، یا آپ اسمبلی سے جو 2 بائی پولز ہیں اس میں بڑگام کی سیٹ کو وہ لینا چاہتے ہیں، تو اسی لیے آج، کیونکہ آج عمر عبداللہ کی بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمر عبداللہ لگتا ہے کہ وہ بی جے پی کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کو اپیل کرنے کے لیے تو یہی تو ٹارگیٹ ہے کیا کہ وہ کوئی سیٹ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ان کا تو رول ہے باضابطہ کہ پی ڈی پی کو کمزور کرنے میں، چاہے وہ بائی الیکشن ہو بڑگام میں، چاہے وہ راجیہ سبھا کے الیکشنز ہو. تو ان کا اپنا ایک یہ ہے کہ میں کہیں سے گھس جاؤں اس پروسیس میں، اور خرید فروخت کی ان کو لگتا ہے وہی حاجی یوسف والا نظام ہے، اس تنظیم سے میں خرید لوں گا نیشنل کانفرنس. بٹ ہمیں مطلب نہیں ہے یہ این سی کے ساتھ کیا کریں، ان کی کیا انڈرسٹینڈنگس ہے. لیکن ہمیں مدعا یہ ہے کہ اس وقت بھی جموں کشمیر کی جو سیاست ہے 5 اگست کے بعد، آپ ان کا رول دیکھیے. جب کشمیر میں گھٹن کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے، قیدوں میں تھے، جیلوں میں تھے، چیف منسٹر بند تھے، منسٹر بند تھے، ایک شخص پوری دنیا میں گھوم رہا تھا، اور جبکہ کیسز ان پہ ہے، تباہی انہوں نے کی ہے. بٹ جو لوگ سیاست کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو سب کو بند کیا گیا، اور انہوں نے جو سیاست جموں کشمیر میں لائی اس کا نتیجہ آپ دیکھیے. انہوں نے جو سیاست 5 سال یہاں پہ کی ہے اس کا اثر دیکھیے آپ. انہوں نے پورے پروسیس کو ڈاؤن گریڈ کیا کہ آج کشمیر کے سیاستدان جو ڈس امپاورڈ فیل کرتے ہیں، سب سے بڑا نارملائزیشن کے شروعات تو انہوں نے کی ہے. لیکن الطاف بخاری بھی ہیں، سجاد لون جیسے لیڈر، نیشنل کانفرنس کے لیڈر بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، جو پی ڈی پی ہے انہوں نے ڈاج کیا، 370 ہٹا. دیکھیے آپ 2002 میں پی ڈی پی نے الائنس کی کانگریس کے ساتھ، ایجنڈا آف الائنس تھا کہ پولیٹیکل پروسیس کو ریوائیو کیا جائے. جموں کشمیر کی سیاست ہمیشہ سے مین اسٹریم اور سیپریٹزم میں ڈیوائیڈڈ رہی ہے، اور بہت لائنز ڈیفائن ہوئی تھی، تو اور ایک طبقہ جڑ ہی نہیں رہا تھا مین اسٹریم سے. پھر پی ڈی پی نے ایک پروسیس کی طرح کام کیا. مفتی صاحب نے اپنی ہیلنگ ٹچ کی پالیسی کا مظاہرہ کیا. محبت جی نے گھر گھر اس وقت لوگوں کو کوما سے نکال کے اس پروسیس میں لایا ہے. تو اس کے بعد 2014 میں پورے ملک میں ایک سیاست بدلی، اور ہم نے کوشش کی کہ جو اپنا مینیفیسٹو ہے، جو ایجنڈا تھا پی ڈی پی کا، پولیٹیکل پروسیس کا، انٹرا کشمیر ڈائیلاگ ہو، انٹر اسٹیٹ ڈائیلاگ ہو، ڈیوائیڈڈ کشمیر کے بیچ حالات ٹھیک ہو، ہندوستان پاکستان کے بیچ حالات ٹھیک ہو، ایک نیت صاف تھی. ہو سکتا ہے ہمارے اختیار میں، ہمارے ہاتھ میں سب چیزیں نہیں تھی، اور سینٹرل گورنمنٹ کے اپنے کمپلشنس تھے، لیکن ہم نے ایک ایجنڈا آف الائنس ڈرافٹ کیا. اس ایجنڈا آف الائنس میں پولیٹیکل پروسیس کو ریوائیو کرنے کی بات ہوئی، نوجوانوں کے خلاف کیسز وڈرا کرنے کی بات ہوئی، پولیٹیکل پرزنرز کو جموں کشمیر واپس لانے کی بات ہوئی، سوشو ریلیجس آرگنائزیشنز جیسے جماعت اسلامیہ جیسی آرگنائزیشن ان کو سپیس دینے کی بات ہوئی، حریت جیسے آرگنائزیشن اس وقت آل پارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. انٹرلوکیٹر اپوائنٹ ہوا، سیز فائر ہوا ملیٹنٹس کے ساتھ، 12,000 سٹون پیلٹرز کے خلاف ایف آئی آر وڈرا ہوئے. غرض یہ نہیں تھا کہ کشمیر میں اسٹیگنیشن رہے، غرض یہ تھا کہ یہ جو طبقہ ملک کے ساتھ لڑتا ہے یا لوگوں کے ساتھ یا سیکورٹی فورسز کے ساتھ لڑتا ہے، یہ طبقہ کشمیر میں ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے اور انہیں ایک ڈگنیفائڈ ایگزٹ ملے. اور
जमहूरियत की वजह से, आइन की वजह से उन्हें एक स्पेस मिली. कोशिश ये थी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अहम रोल था. सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने वो एजेंडा ऑफ अलायंस उस वक्त एक्सेप्ट किया. वी आर वन पार्टी विच हैज़ मेड बीजेपी टू एक्सेप्ट दोज डिमांड्स. और नॉट जस्ट डिमांड्स एक्सेप्ट हुई, बल्कि ऑल पार्टी डेलीगेशंस हुर्रियत के दरवाजे तक आई उस वक्त. तो एक प्रोसेस था, वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन हमने शुरुआत की, नीयत साफ थी. बाकी एक मुल्क इतना बड़ा है, वहाँ की सियासत इवॉल्व होती रही है. उस वक्त उन्होंने विड्रॉ किया सपोर्ट, अलायंस को साथ नहीं दिया, उस एजेंडे को साथ नहीं दिया, क्योंकि कंसिस्टेंटली पीडीपी ने अपनी आइडियोलॉजी को परस्यू करने की कोशिश की. बाकी आपके सामने उसके बाद हालात जो. अच्छा, आप क्योंकि इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, एक दो सवाल तो ले लूँगा मैं. एक तो ये जो राज्यसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें पीडीपी का कोई ज़्यादा स्टेक नहीं है. 3 आपके मेंबर, आप क्या करने जा रहे हैं? क्या कोई इंडिकेशन आप दे रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं? क्या आप एब्सटेन करेंगे या नॉन बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? फिर तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ेगा. करेंगे? नहीं, वो तो पार्टी फैसला लेगी. अभी तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं आया. बल्कि हमारे जाहिर सी बात है, जो पीडीपी का एजेंडा है उस पर अगर कोई भी तंजीम वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंड लेगी, जो पीडीपी का मैनिफेस्टो होगा, जो महबूबा जी तय करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद बात हो सकती है. फिलहाल उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है. एक और है कि 10 अक्टूबर को उमर साहब 1 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं. आप किस तरह इस गवर्नमेंट को देखते हैं? क्या वो डिलीवरेंस में कुछ कामयाब हुए या खाली पलाव? हमारे हिसाब से ये था कि इस सरकार को वक्त मिले, और क्योंकि लोगों ने बड़े जोश खरोश से वोट डाला. 1 साल होने को है. हम मतलब वो अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं करेंगे. हम समझते हैं कि यूनियन टेरिटरी की सरकार है, कंपल्शन है, एक ट्रांजिशन पीरियड हुआ है. लेकिन इन्होंने कुछ वादे असेंबली में किए, इन्होंने वादे इलेक्शन में किए, और इन्होंने फिर एक मैनिफेस्टो अपना रखा. उस मैनिफेस्टो को छोड़ के फिर बजट में भी इन्होंने प्रॉमिसेस की है. ऑन ग्राउंड एज एन एमएलए मैं आपको बोलता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है. ये सब इवेंट सेंटर की एक सरकार है. जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो भी बहुत स्लो है. और जो इस सरकार ने वादे किए अपनी बजट के दौरान, उनको भी मतलब अगर आप यूटिलाइजेशन देखेंगे, 30% भी अभी तक बजट की यूटिलाइजेशन नहीं होगी. और आधा साल कंप्लीट होने को है बजट ईयर. तो 1 साल इलेक्शन को कंप्लीट होने को, सरकार को होने को है. देयर इज नॉट इवन वन मेजर अचीवमेंट दैट दिस गवर्नमेंट कैन शो केस कि ये हमने किया है. लेह की जो इशू हुआ है, और उसको मैं स्टेट हुड के साथ जोड़ता हूँ. उमर साहब कहते हैं कि मेरे पास स्टेट हुड नहीं है, स्टेट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. और अब वो तो वार्न कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यहाँ के हालात, हमें सब्र का इम्तिहान, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए. क्या लगता है कि स्टेट ना होने की वजह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं? और क्या लेह से क्या सीख मिल रही है? सेंटर को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है, जो 5 अगस्त को फैसला हुआ वो लद्दाख के लोगों को अब समझ आ रहा है कि डिसएम्पावरमेंट बहुत हद तक हुई है. खासकर जम्मू में भी हम नज़र देखते हैं, कश्मीर में तो वो सेंटिमेंट है ही. तो जो रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख स्पेशल स्टेटस था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ के ऑटोनमस हिल काउंसिल थे लद्दाख को, उनको मिनिस्टर हुआ करता था इस गवर्नमेंट में. तो अब तो दे हैव लॉस्ट देयर ऑल एजेंसीज ऑफ पावर एंड एम्पावरमेंट. आई थिंक देयर इज अ सेंस ऑफ डिसएम्पावरमेंट एंड फियर ऑफ डेमोग्राफिक इशूज़. तो उनके कंसर्न्स लेजिटिमेट है, और भारत सरकार को चाहिए कि न सिर्फ उनके साथ बात की जाए, वहाँ की पॉलिटिकल प्रोसेस को रिवाइव किया जाए, बल्कि वहाँ के लोगों की जो कंसर्न्स है, खासकर बुद्धिस्ट हो या शिया पॉपुलेशन वहाँ पे है करगिल में, दोनों पॉपुलेशंस में कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा है. छोटी सी आबादी है, 3-4 लाख की आबादी है. तो उनके एग्जिस्टेंशियल इश्यूज़ है, और गवर्नमेंट को लेजिटिमेटली उनसे बात करके उनके मसले हल करने चाहिए. तो लेकिन जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमें हमारे सब्र का इम्तिहान मत, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और क्या आपको लगता है, क्योंकि वो उनके मिनिस्टर भी और उमर साहब भी ये कहते हैं कि स्टेट हुड नहीं है तभी हम डिलीवर नहीं. उमर साहब हुकूमत करेंगे, उनको सब्र की तो सिर्फ स्टेटमेंट है. हकीकत यह है कि ऐसी कोई चीज़ जो पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर पे, उन्होंने कहीं पर भी स्टैंड नहीं लिया है. ना वो लेने के लिए तैयार है और ना वो आगे लेंगे, क्योंकि वो खुश है इसी में कि जो चल रहा है चलने दीजिए. इट्स ऑल अबाउट पावर फॉर देम. तो वो कश्मीरियों को पता है पिछले 70 साल की कहानी. अनफॉर्चुनेटली जो वादे उनने किए, उनको कोशिश करना चाहिए था कुछ इश्यूज़ पे डिलीवर करें. एक लास्ट में डेलीवेजर्स का इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने भी उस पर बहुत काम किया. एक कमेटी भी बनी थी, उसमें भी अभी तक उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई. तो क्या लगता है आपको इस नेक्स्ट सेशन में इसको? हमने उस पर एक बिल टेबल
इंशाल्लाह होने जा रहा है. हमने वो बिल पेश किया था लास्ट सेशन में जब बजट का असेंबली सेशन हुआ था, और कोशिश कर रहे हैं कि इस सेशन में भी सबसे पहले प्रायोरिटी उसको मिले. 1 लाख लोग हैं जो परेशान हैं और बेघर है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके फैमिली उनसे सवाल करती है. हमें लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन इशू है एंड डेली वेजेस शुड बी रेगुलराइज्ड. इट्स हाई टाइम. ये सारी पार्टियां इस पे सेम पेज पे है, तो कोई जवाजियत नहीं है इसको अब डिले करने की. सर लास्ट में फ्लड आया था और फ्लड से तबाही बहुत हुई है कश्मीर में भी और जम्मू में भी. एक पैकेज की बहुत ज़रूरत है, क्या लगता है आपको कि जल्द से जल्द होना चाहिए? वो कश्मीर में तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस है फाइनेंशियली. लोग तो चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो हमारी सबसे बड़ी सनत है. उसके बाद फ्लड्स की वजह से नुकसान हुआ है. पैडी क्रॉप्स के साथ साथ काफ़ी लोगों को मकान गए हैं, तो उनको रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट तो मिलना चाहिए जेन्युइनली. न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया. कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू.